نہیں شریک ہوئے کہ ہم سے تو زندگی کے اندھیرے سنور گئے، ہم سے تو زندگی کے اندھیرے سنور گئے، کچھ دوستوں کے چاند سے چہرے اتر گئے، ہم سے جو زندگی کے اندھیرے اتر گئے، کچھ دوستوں کے چاند سے چہرے اتر گئے، ایک پھول نظرے گیسوئے جانا جو کر دیا، جتنے بھی خار تھے میرے دامن میں بھر گئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عزیز صاحب کو اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ جو ایوارڈ دینے کے لیے کمپنیز آئے سب مل کے ان کو کلیپ کریں، ان کو حوصلہ دیں، بالکل سستی کی طرح ساتھ میں بیٹھے رہیں، زندگی کی بھرپور توانائی کے ساتھ کہ کامیابی کے لیے جب آئے تو ان کو آپ، اور میں نے جو پرفارمنس سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے وہ ان تمام کمپنیز کے لیے ہے جو آپ کی 42 کمپنیز جو یہاں پر آئی ہیں سب کو۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عزیز صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس باوقار تقریب میں موجود تمام باوقار شخصیات کو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو حاسدوں کے حسد اور شریوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر بااختیار شخص کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ Maintain and promote the safe, pure and healthy food. Otherwise حالات تو یہ ہیں کہ جل کے مر جاتی ہیں ہیریں یا کاٹ لیتی ہیں گلا، جل کے مر جاتی ہیں ہیریں یا کاٹ لیتی ہیں گلا، زہر بھی خالص انہیں ملتا نہیں ہے آج کل۔ But I hope with the patronage of Mr. Abdul Rauf Siddiqui and Government of Sindh, inshallah, the situation will improve tremendously. Corporation. I would request Mr. Saeed Akhtar, Head of HFC, to please receive the award on his behalf. And please give a big round of applause. Award 2011 in the category of Excellence in Flight Kitchen Food Services goes to Pakistan International Airlines, and I would request Mr. Mujibur Rahman, GM Food and Services, to please come and receive the award. Some clap please, this is your own International Airlines. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Food Safety Systems goes to Frito-Lay, Pakistan. And I would request Mr. Zahid Shakur, the frontline manager, to please come and receive the award. Mr. Zahid Shakur. Frito-Lay is an associate company of PepsiCo, Pakistan. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Frozen Food goes to Anis Associates Private Limited, and I would request Mr. Naseem Ahmed Safi, the CEO of Anis Associates, to please come and receive the award. Mr. Anis, I think he is not here. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Authentic Quality Products goes to Ashrafi Foods Private Limited, and I would request Mr. Sheikh Javed Akhtar, the CEO, to please come and receive the award. I will request Mr. Sayyid Waqar, the Managing Director of Ashrafi Foods, to please receive the award. Yeah, Mr. Sayyid Waqar is the Managing Export
category of excellence in food packaging goes to Apeek Packages Private Limited, and I will request Mr. Rashid Ahmed Siddiqui, the chairman of Apeek Packages, Mr. Rashid Ahmed Siddiqui. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Best Exporter of Fresh Quinoa goes to Crystal International Trading Private Limited, and I would request Mr. Moin Qadri, the CEO of Crystal International Trading Private Limited, to please come and receive the award. Mr. Moin Qadri. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Preservation of Freshness and Purity of Herbs goes to Aliza Food Private Limited, and I will request Syed Arjun Ali Sahab, the Director, Syed Arjun Ali Sahab. सर कुछ थोड़ी सी तालियां रिमार्केबल अचीवमेंट है इन लोगों की कि आप लोगों को बताओ कैसे हैं डिलीशियस टेस्टी फूड पैकेजिंग इंग्रेडिएंट्स The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Food Export and Marketing Consultancy Services goes to Athar Enterprises, and I would request Mr. Athar Iqbal, the CEO, to please come and receive the award. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Flavor and Fragrance goes to S. Hamdan and Company, and I will request Mr. Tahir Rahi, the CEO, to please stand and receive the award for S. Hamdan and Company. Ladies and gentlemen, the Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Food Distribution and Marketing Services goes to Shan Traders Private Limited, and I will request Mr. Kamrul Zaman Khan, the Director of Sales and Marketing, to please come and receive the award for Shan Traders. Mr. Kamrul Zaman Khan. The Global Food Safety Awards 2011 in the category of Excellence in Food Processing and Manufacturing goes to Orange Food Products, and I would request Mr. Muhammad Akram Aftab, the Director, Orange Food Products, to please come and receive the award. Mr. Muhammad Akram Aftab. The Global Food Safety Awards 2011 in the category of Most Popular Food TV Channel goes to Masala TV, and I would request Mr. Salahuddin Akhtar, Vice President, to please come and receive the award for Masala TV. Ladies and gentlemen, now we are in this category, which is excellent in quality dessert,
award go to Haji Ramani. And I would request Mr. Muhammad Naveed Sheikh, the CEO, to please stand and receive the award. Mr. Muhammad Naveed Sheikh, sir. The Global Food Safety Award in the category of Excellence in Hygienic and Quality Food Staff goes to Dhamdar Sweet Bakers and Nimco. And I would request Mr. Khalil Dhamdar, the CEO of Dhamdar Sweet Baker and Nimco, to please stand and receive the award. Mr. Khalil Dhamdar. The Global Food Safety Awards 2012 in the category of Excellence in General Food Product Trading goes to Galo Traders. And I would request Mr. Sheikh Faisal Jameel, the CEO of Galo Traders, to please come and receive the award. Right. Ladies and gentlemen, the global dear audience, all these companies produce tasty, delicious edibles for you people, and they deserve some platform on your side, please. Please, meet with the target. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in High Quality Traditional Pakistani Bakers and Food Products goes to United King Foods Private Limited, and I would request Sheikh Muhammad Hasim sir, the Director of United Kings, to please receive this award. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Herbal Food Supplements goes to Al Sharif Laboratories Private Limited, and I would request Hakeem Dr. Zulfikar Ali sir, the CEO of Al Sharif Laboratories, to please come and receive the award. The Global Food Safety Awards 2011 in the category of Excellence in Fruit and Vegetable Business goes to Shah Jahan and Sons. Mr. Badar and the Managing Director, I request to please come and receive the award for Shah Jahan and Sons. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Fruit and Vegetable Processing and Export goes to Green Overseas, and I would request Mr. Ghulam Abbas, the CEO of Green Overseas, to please come and receive the award. The Global Food Safety Awards 2011 in the category of Excellence in the Frozen Food goes to Anis Associates Private Limited, and I would request Mr. Nazir Ahmed Sethi sahab, the CEO of Anis Associates, to please come and receive the award. His colleague is receiving the award on his behalf. Ladies and gentlemen, we are having another category in the individual segment, that is Excellent Services in Herbal Products. For that, I would request Dr. Muhammad Raza sahab to please come and receive the award. Dr. Muhammad Raza sahab. Ladies and gentlemen, as I told you earlier that there are some companies who have won the second and third category awards as well. So I will request you to please appreciate more. First of all, the Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Ingredient Innovation goes to Rapan Nail Powder Company Limited,
And I would request Mohammed Saeed Akhtar Sahab, Deputy Director of Operations and OHSC, to please receive the award. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Quality Enhancement and Innovation in Flight Food Services goes to Pakistan International Airlines, and I would request Mohammed Sadiq, DGM Food Services, to please come and receive the award. Pakistan International Airlines. The Global Food Safety Award 2011 in Emergency Environment Care goes to S.M.N. Company, and I would request Mr. Rizwan Bari Sahab, the Director of S.M.N. Company, to please come and receive the award. I would request Haji Mahin Sheikh Sahab, the Director of Haji Ravi, to please come and receive the award. Now it's time for the third category, and again there are companies who have won this category as well. Please welcome. Category is Excellent Environment Care, and the award goes to Anis Associates Private Limited, and I would request their representative to please receive the award. This is their third award, please. More players are required. The Global Food Safety Award 2011 in the category of Excellence in Allied Sector goes to S.M.N. Company. This is their third award. So please welcome Mr. Shahrukh Rani, the Director, S.M.N. Company. Please welcome Mr. Fahim Sheikh Sahab, the Director of Haji Ravi, to please receive the award. अब पहुंच जाएगी घर पे भाई तुम्हारा बड़ी पहुंच जाएगी घर पे राइस लेके जाओ भाई राइस लेके Ladies and gentlemen, now we are requesting few personalities to receive their shields as our token of appreciation. The intellectual support of these personalities is quite worthwhile for global media links. ये तो लेगा For that, I would request the Honorable Mr. Karim Siddiqui Sahab, the CEO of Rental Private Limited, the former MD TSO, to please join us on stage for the shield distribution. I would also request Dr. Asim Kidwai Sahab, the CEO Afzal Memorial Thalassemia Foundation, to please join us on stage for the shield distribution. Ladies and gentlemen, the first shield is for Mr. Asadullah Bhatti Sahab, the Senior Producer, Current Affairs, Pakistan Television Corporation. I think he is not here. See? Mr. Shaukat Sulaiman Sahab. Captain Junaid Abbas Sahab, PMD Pakistan International Airlines. Captain Junaid Sahab. Ms. Nabala Rashid, Director HRA and Coordination, Pakistan International Airlines. Mr. Harun Sayyed, Senior General Manager, Asia Petroleum Limited. Mr. Harun Sayyed. Ms. Azim Aman,
Khan, Group Chairperson, Innovative Peace, Ms. Tajin Ahmad. Mr. Salim Khan, Vice President, Growth Corner. Now, I would like to request Dr. Asim Kidwai sir to please present the Sayyed Marketing. Somebody from Sayyed Marketing. Dr. Mahmood Nizami. You're from Sayyed Marketing? Yeah, please. Dr. Mahmood Nizami sahab, Halal Research Council. Halal Research Council to Mr. Abdul Sadiq Sahab. बुलाया तो होगा ना भाई. This is for Abdul Sadiq Sahab as a memento of this ceremony. From TV1 and TV News. Also request Mr. Rauf Siddiqui sahab to please give that award to Ms. Seema Khan. Mr. Karim Siddiqui sahab, the CEO, Rental Private Limited, to please present shield to Dr. Asim Hussain. Dr. Asim Kidwai, the CEO of Azhar Memorial Thalassemia Foundation. Ladies and gentlemen, with very patients, free of our 500 bed hospital, with 5 to Mr. Karim Siddiqui sahab. Ladies and gentlemen, we have the honor of having one great person among us. Few moments ago he introduced himself as a minister. But now welcome the great poet, Mr. Abdul Rauf Siddiqui sahab. Please. मैं इस तकरीब में एडवाइजर चीफ मिनिस्टर जुबैर मोतीवाला साहब को भी वेलकम करता हूँ. तो अब आप तो ऐसे होता है वो सब ने अपना अवार्ड लेके चले गए, मतलब मैं अपना अवार्ड आपसे लेता हूँ. और मेरी जिंदगी में एक बहुत कम सही है वो किताब है वो दे दो. तो बड़ी मुश्किल तरीन तकरीरों में से आज की एक तकरीर थी. तो मैं भी आपके अजीज साहब को बता रहा था और कलीम साहब को कि मैं जब अभी घर से निकला तो कान साफ कर रहा था मैं उससे ब्लड से रुई हमको फंस गई. वो निकालने की कोशिश की तो नहीं निकली. अब उसी हालत में मैंने फिर ये सारी गजल सुना देता हूँ जल्दी से, ताकि ये गजल की चंद अशार आपकी खिताबात नहीं हो. कौन कहता है कि वो शहर खराबात नहीं, जिंदा रहने की यहाँ कोई अलामत नहीं.
کون کہتا ہے کہ وہ شہر خرابات نہیں، زندہ رہنے کی یہاں کوئی علامات نہیں، اور اعتبار دل احباب ہی لے ڈوبا ہے، اعتبار دل احباب ہی لے ڈوبا ہے، دشمنی کی تو یہاں کوئی روایات نہیں، اور جس میں شامل نہ رہا ہو میرے جذبات کا خون، جس میں شامل نہ رہا ہو میرے جذبات کا خون، پچھلے 10 سال میں ایسی تو کوئی رات نہیں، جس میں شامل نہ رہا ہو میرے جذبات کا خون، پچھلے 10 سال میں ایسی تو کوئی رات نہیں، اور تم جو چاہو کوئی الزام لگا دو مجھ پر، تم جو چاہو کوئی الزام لگا دو مجھ پر، حادثہ میرے لیے یوں بھی نئی بات نہیں، تم جو چاہو کوئی الزام لگا دو مجھ پر، حادثہ میرے لیے یوں بھی نئی بات نہیں، اب کے وحشت میں یہ تہیا، اب کے وحشت میں تہیا یہ کیا ہے دل نے، اب کے وحشت میں تہیا یہ کیا ہے دل نے، میں نہیں یا تیرے حضور سماوات نہیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب، لیکن اس سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ منسٹری میں زیادہ ادھر تھی اور پوئٹری چھوڑ دی ہے۔ سر there is a group photo. I will request all the award winners to please come on stage and شروع کریں، پوچھے سوال پوچھے پڑھو، بتائیں فوڈ سیفٹی کے بارے میں تھوڑا آپ نے یہاں بات کی، آپ کے اوپینین میں کس طرح عام آدمی کو فوڈ سیفٹی فوڈ کوالٹی انہانس ہونے سے فائدہ ہوگا اور ہیلتھ سیکٹر میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہے اور جو مینجمنٹ ہے جس نے یہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ایوارڈ دیے ہیں، اس کو بڑا منظم انداز سے اور پورے سندھ کے تمام ٹیئر کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بڑا فائدہ عوام کو براہ راست پہنچے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا ہیلدی فوڈ ہے اور کون سا ہماری ایون دین لائف تھریڈ ہے فوڈس کی، کچھ ایسی چیزیں کہ ہم سلو پوائزن اپنے قوم کو پہنچاؤں گے۔ اس کے لیے رولز بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹ کرنے کی وہ ول بہت ضروری ہے، اور وہ اس ول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے اور ان تمام لوگوں سے جو یہ عظیم کام کر رہے ہیں ان کو حکومت آن بورڈ لے، اور اس پر اور اس طرح ایک صحت مند رجحان پیدا ہو، اور تمام کمپنیز باؤنڈ ہو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانے میں اس ایوارڈ کو۔ یہ اپنے طور پہ یہ جو ٹیم کام کر رہی ہے مصدق علی صاحب کی، اس کو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس پوری ٹیم کو جیسے میں نے بھی کہا کہ فوری طور پر ان کو ہم اسپانسر کریں گے، اور تاکہ یہ مانیٹر بھی کریں، اور گراؤنڈ کے اوپر جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کی جو پروڈکٹ ہے کتنی ہیلدی ہے اور کتنی سیکیور ہے، اس کے بارے میں بھی جیوری جو ہے اس کو باقاعدہ نامزد ہو، اور یہ پروسیس پورا برس گزرے۔ ہمیں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے، نہیں کر پا رہے، اب کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے کرتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو مہنگائی بے لگام گھوڑے کی طرح، سرکش گھوڑے کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ہم تاجروں کے پاس جا کے، دکانداروں کے اوپر جا کے، ٹھیلے والوں کے اوپر جا کے سختیاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر چالان لگا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ یہ تو ایک پورا ایک میکینزم، پورا ایک سائیکل اور پورا ایک سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے ایک چیز کو آرگنائز کر لیا اور ایک سال تک ہم اس کو پوچھے نہیں۔ لہذا
اگر ہم اپنی فوڈ سیکورٹی کے اور کے معاملات کو بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ 50% اگر آپ اس کو کاٹ بھی دیں تب بھی کافی ہوگا. فرد بھی، معاشرہ بھی، قوم بھی. کیا حالت بیماری میں ہی ہمیشہ رہے گی؟ کیا صحت مند معاشرہ یا صحت مند فرد ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ حکومت کا اولین فرض میں سب سے پہلا فرض ہی یہی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ایک صاف ستھرا ماحول اور اس سے کہیں پہلے صاف ستھرا فوڈ، غذا اس کو فراہم کرنے کے ذمہ دار ہے. بہرحال میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ زبیر موتی والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہ بہت ہی ڈائنامک قسم کی اور بڑے ایکٹیو شخصیت ہے اور متحرک ہیں، اور یہ بہت کام کر رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ کردار ادا کریں گے، کیونکہ ہمیں جو کام کرنے والے ہیں، جو ڈوئرس ہیں، ان کو اس وقت گراؤنڈ پہ لانا بہت ضروری ہے. کہانیاں، لفاظیاں، قصے بہت ہو گئے، اس سے ایک دل تو بہل جاتا ہے لیکن نتائج نہیں آتے. تو بھائی ابھی جو مہنگائی، ابھی رمضان آ رہے ہیں، اس کے بعد ابھی اس طرح مہنگائی پھیل جاتی ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ سب سے زیادہ شرم کا مقام ہے پورے پاکستان کے لیے. پاکستان کی پوری قوم اس بات میں شرمسار ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس مذہب کے ماننے والے اس پہ ڈسکاؤنٹ 50% تک کر دیتے ہیں، 70% تک کر دیتے ہیں، تاکہ وہ مذہبی فیسٹیول کو وہ انجوائے کر سکیں. اور رمضان کا بھی شروعات ہی نہیں ہوتی، اس سے پہلے ایک ہوش ربا مہنگائی جو کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا الٹا نظام ہمارے پاس ہے کہ مسلمانوں کے جب رمضان آئے تو ہر چیز مہنگی. جب بھی مسلمانوں کا کوئی مذہبی تہوار آئے تو اس کو دگنی، تگنی، 50 گنی، اور بعض چیزیں تو 200% اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کو جن کی ذمہ داری ہے اس کو چیک کرنا، وہ ذمہ داری ادا کرے. صرف ٹھیلے والوں کو ہی نہیں پکڑے، بلکہ ہول سیل میں جو چیز آتی ہے، وہ جو مڈل مین پیسے کھا جاتا ہے بیچ میں، اس کو بھی چیک کرے. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہمارے لیے دینی اعتبار سے بھی بڑا شرم کا مقام ہے. اور پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ رمضان المبارک میں جو لوگ اس قسم کا ناجائز منافع اٹھاتے ہیں، جو ناجائز منافع لیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام میں، دین میں اس کی کتنی سخت ترین سزا ہے. وہ اس کے بعد اپنی زکوٰۃ بھی دیں گے تو پتہ نہیں وہ زکوٰۃ بھی ایسے گراں فروش اور ایسے جو اسٹاک کر لیتے ہیں جان بوجھ کے کہ ہم اس کو ان کو مہنگے داموں بیچیں گے. ان کے پاس سے کیا کوئی حدیث ان کے کانوں کے پاس سے نہیں گزری؟ کیا وہ کسی مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ کے انہوں نے سنا نہیں کہ اتنا سخت تنبیہ ہے دین کے اندر گراں فروش کے لیے، اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. میں اب اس سے اور کیا بولوں؟ میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں وزیر ہوں. تو مجھ سے آپ وہی سوال کریں جو ایک وزیر سے کیا جا سکتا ہے. اگر میں بادشاہ ہوتا تو ایک فرمان جاری کرتا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 20 چوراہوں پہ یہ خاص طور پہ ذخیرہ اندوز اور جو غیر ضروری مہنگائی کر کے عوام کی کمر کو توڑتے ہیں، چوک پہ کھڑے کر کے اتنے ہم جوتے لگاتے ہیں کہ ان کے چودہ طرف روشن ہو جاتے ہیں لوگوں. ہمارا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ چند باتیں نکل جاتی ہیں. اصل تو گفتگو آپ سے کریں گے زبیر موتی والا، یہ ٹیکنیکل نہیں. Atar Iqbal Sahab, CEO Atar Enterprises. Mr. Atar Iqbal Sahab. Please join us on stage for panel discussion. Miss Khadija Zahir from Pakistan International Airlines. Miss Khadija Zahir. And Dr. Asim Nihali Sahab, CEO Afghan Memorial Thalassemia Foundation. Ladies and gentlemen, the format is very simple. So,
food safety, purity, as well as awareness for 5 minutes, and after that there would be an interaction session with all of you. So first of all, I give who is also our boss in Karachi Chamber of Commerce, and he is the chief here of the panel discussion. So global food safety is a very, very important and vital subject. Neglecting that subject, we have taken, as I believe, and you will agree with me, our country below poverty level. Deteriorated health conditions and no support to health services. There are very few people who have got support to the health services. People are so poor, they cannot afford the health services. So better is the case that we should concentrate on food safety, and once the food safety is taken care of, one of the learned speakers said earlier that we can minimize our problems of health services 50% to it, and I agree totally with it. And my belief is this, that food safety is done like the advanced countries in the world. We can again compare ourselves like Asian tigers, and I'm sure we have all those potentials and gravities in us. Otherwise, we have gone so downtrodden, unfortunately, that now besides comparing ourselves to Malaysia or Thailand and other countries in the world, I'm sorry to say that now deteriorating conditions in our country has helped us and asked us by force to call ourselves comparatively with the most and downtrodden countries of the African countries. So I believe that food safety is a very vital subject. It is very important to take care of it, and we can start that in our houses from there, and then to our streets, then to our country, our city as a whole. So I think we could come and overcome a lot of problems. I give mine to Chairman Ali. Everybody has to speak, I believe. So that's all brief. जैसे कि इस फोरम में बात हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त मसला है वो यही है कि हम अपनी हैबिट्स जो हैं उनको, हाइजीन हैबिट्स हैं उनको बेहतर किया जाए, और साथ साथ जो फूड सेफ्टी है वो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये दोनों चीज़ें ऑन पैरेलल और हैंड इन हैंड साथ साथ चलती हैं, जिसमें कि पब्लिक अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और अगर पब्लिक अवेयरनेस रहेगी तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। जब तक कि हम किसी चीज़ का डाटा अपने पास नहीं रखते, हम उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन करनी है तो उससे पहले उसका डाटा मौजूद होना जरूरी है। तो हमें एक तो जनरल पब्लिक को भी फूड सेफ्टी के बारे में एक अवेयरनेस देनी चाहिए, और साथ साथ जब डाटा जमा हो जाएगा तो वो डेफिनेटली इंटरप्रिटेट करेंगे, और साथ साथ फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। Thank you, Dr. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान में प्रॉपर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने ब्रांड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको अगर आप एक्सपोर्ट पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जो बायर्स हैं हमारे, उनको ये प्रॉब्लम आती है, वो पाकिस्तान को एक स्टैंडर्डाइज कंट्री समझते ही नहीं। उसकी वजह मेन यही है क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे काम करते ही नहीं है। उसकी मेन फॉलोअप ये है कि जब आपको चीज पता ही नहीं होगी कि फूड सेफ्टी है क्या, तो आप जो भी बनाएंगे वो आप समझेंगे बहुत अच्छा बना रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत है, बहुत सारी वर्क की जरूरत है, सेमिनार्स की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि पता तो चले कि फूड सेफ्टी होता है क्या, स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, ISO क्या होता है, एसएफ क्या होता है, PRC क्या होता है। तो जब ये चीजें हम अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे। जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी बना के जब आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जब डालेंगे तो फिर एक हेल्दी
कंपटीशन में आप आ सकते हैं, वरना अदरवाइज हम एक बिल्कुल कुएं के मेंढक कह सकते हैं आप अपने आप को, कि हम खुश होते हैं कि प्रोडक्ट बना ली हमने और हमने बहुत अच्छी बनाई है. इस पे बहुत अवेयरनेस की जरूरत है और इसमें कंट्रीब्यूशन है. जैसे ग्लोबल फूड सेफ्टी अवार्ड है, इस तरह के बहुत सारे सेमिनार्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता तो चले कि फूड सेफ्टी होती क्या है. थैंक यू. Thank you so much. First of all, I would like to thank everybody and the concerned authorities to giving me the opportunity to talk. As everybody has already spoken about the importance of food safety and hygiene, I would, since I am representing Pakistan International Airlines, so I would just like to share with you some of the things which are a bit different from the normal food that is served in the market as well as in the restaurant. Since I belong to airline catering, so I would like to share a very important thing and a very interesting thing, that whenever we are on the flight, I've seen that most of the passengers, once they are seated, everybody is more or less interested in the food that is supposed to be served to them. Well, that is very natural, but at the same time, I would want, on this forum, I would want to just convey this, that once you are traveling, your body is under tremendous pressure. No doubt we are trying our level best and there are a lot of constraints and challenges that PIL is facing at the moment, and we are having a lot of problems. But at the same time, I would like to tell everybody that once you are on the flight, your body is under tremendous pressure, your taste buds are battered away, and you should try to eat as minimum as possible, and you should go for more liquid food and beverages, so that your moisture level, which drops on the flights, is maintained. And you would notice that even if you go on domestic flights,